أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال تعالى في موضع آخر لا تقنطوا من رحمة الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وكما قال عليه الصلاة والتسليم. مہمانان اعزام، میرے دینی بھائی اور دوستوں، بزرگوں، پچھلے جمعے میں تقریباً حالات کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے بات تفصیل سے آئی تھی، لیکن چونکہ وقت کا دامن تنگ تھا تو بات تفصیل کے ساتھ مکمل بھرپور انداز میں سامنے نہیں آئی تھی، چونکہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو یا بات ہو جب تک نامکمل ہوتی ہے تو اس وقت بات صحیح سے سمجھ میں نہیں آتی. تو پچھلے جمعے کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ حالات کا جو سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، جن حالات کو ہم فیس کر رہے ہیں، ان میں بہت ساری وجوہات ہیں. اگر قرآن کی روشنی کے اندر دیکھا جائے، احادیث کی روشنی کے اندر دیکھا جائے تو ہمیں یہ بات ملتی ہے. رب ذوالجلال کا فرمان ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ اگر تم ان کبائر سے باز آ جاؤ جنہیں تمہیں روکا گیا ہے، یعنی جن کے کرنے سے باز رکھا گیا ہے، اگر تم ان سے رک جاؤ تو ہم حالات کو تمہارے سازگار بنا دیں گے، تمہارے مخالف نہیں بنائیں گے بلکہ موافق بنا دیں گے. مزید یہ کہا نکفر عنکم سیئاتکم، اور ہم تمہارے صغیرہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اس کو بھی معاف کر دیں گے.
ابھی یہ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ نے جن باتوں کا ہمیں کہا ہے کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم، یہ کون سی بات ہے؟ سب سے پہلے رب ذوالجلال نے اس آیت کے اندر جو اپنی امت کو سمجھانا چاہ رہا ہے اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہے جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں صرف تم ان سے بچا۔ آدمی جب گناہ کبیرہ سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے صغائر معاف کر دیتے ہیں۔ صغیرہ گناہ ایک ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ اور ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ وہ ہیں جن کے قرآن میں جن سے ڈرایا گیا ہو، احادیث کے اندر ان کی وعیدات آئی ہوئی ہوں، اللہ کے رسول نے قولاً یا فعلاً اس چیز سے منع فرمایا گیا ہو، یا رب ذوالجلال کی طرف سے قرآن کریم کے اندر سخت سے سخت وعیدیں بتائی گئی ہوں، دنیا کے اندر بھی ان کی پکڑ ہو اور آخرت کے اندر بھی پکڑ ہو، تو اسے کبائر کہتے ہیں۔ اگر ان کاموں سے بندہ بچ جاتا ہے تو رب ذوالجلال صغائر بھی معاف کر دیتے ہیں اور حالات کو سازگار بھی بنا دیتے ہیں۔ ہم تو کوئی گناہ کا کام دکھ جاتا ہے تو دھڑلے سے کر لیتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، معلوم تک نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے۔ ہمارے نزدیک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ تو بس گناہ ہے، اور آگے ایک جملہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر گناہ کرنے کے دوران یہ خیال آتا ہے کہ میرا اللہ معاف کر دے گا تو اس وقت اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ چوری بھی کر رہا ہے، پولیس کی نظر میں کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ پولیس پکڑ نہیں کرے گا، یہ تو حماقت کی بات ہے، یہ تو بے وقوفی ہے۔ ہاں اگر انجانے میں گناہ ہو گیا، ہاں اگر کسی خیال میں نفس کے دھوکے میں آ کر گناہ کر بیٹھتا ہے یا شیطان کے وسوسے سے گناہ کر بیٹھتا ہے، اس کے بعد اس پر افسوس ہوتا ہے، پھر اپنے نفس پر ملامتی کرتا ہے، اس کے بعد اگر اللہ سے امید کرتا ہے تو اس کے بعد جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ جو گناہ کبیرہ ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے تو رب ذوالجلال کی طرف سے 4 چیزیں اس کو ملتی ہیں۔ جس طرح اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو تب بھی اللہ کی طرف سے اسے نیکی کا اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح جو بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، جان کر کرتا ہے یا انجانے میں کرتا ہے، اس کے بعد اپنے آپ پر ملامت نہیں کرتا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے رب ذوالجلال اس سے ناراض ہوں گے۔ اللہ کے ناراض ہونے کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ اگر ساری دنیا مل کر ہم کو خوش کر دے لیکن ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے، تو ساری دنیا آ کر ہمارے قدموں کے اندر مال اور دولت کو ڈال دے لیکن اللہ ہم سے ناراض ہے، تو نہ ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں، تو نہ ہماری دعائیں ہمارے سروں کے اوپر جا سکتی ہیں۔ کیوں؟ ارے مخلوق تو ہماری فرما بردار ہے لیکن ہم نے خالق کو منایا نہیں ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک آدمی گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کے اندر ملوث رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل اس پر لعنت برستی۔ ایک تو فرشتے کی لعنت، اس سے بڑھ کر انبیاء کی لعنت، سب سے بڑھ کر خالق کائنات کی لعنت ہے۔ تو ایسے میں ہم اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں، اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر جھانک کر کے دیکھ سکتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر جو بے برکتیاں آ رہی ہیں، جو بلائیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہے پھر بھی حالات ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے خالق کو ناراض کر دیا ہے، ہم کبیرہ گناہ کے مرتکب بن گئے۔ پھر اور آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب، اس پر عذاب کو مہر لگا دیتا ہے، یعنی جو آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سیل لگا دیتا ہے کہ یہ جہنم کا مستحق ہے۔ سیل ہم تو جانتے ہیں، دکاندار کے پاس جائیں، 1 کلو کی شکر خریدیں یا 1 کلو کا آٹا خریدیں تو پیکٹ میں آتا ہے،
جو کمپنیوں سے بن کر آتا ہے، اب ہم نہ اس کو نکال سکتے ہیں نہ کوئی چیز اندر داخل کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر مہر لگا دی گئی ہے، اس کو بالکل اچھے طریقے سے اس کو پیکٹ کو تیار کر دیا گیا ہے، پیکٹ کو نکالے بغیر، کینچی کو نکالے بغیر، چاقو سے اس کو کاٹے بغیر نہ ہم آٹا نکال سکتے ہیں اور نہ کوئی چیز اس کے اندر ملا سکتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح رب ذوالجلال نے اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کے اوپر جہنم میں پہنچنے کی رسید لگا دیتے ہیں، سیل لگا دیتے ہیں، مہر ٹپکا دیتے ہیں۔ اب مطلب یہ ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہنم میں جانے کی مہر لگ گئی ہے تو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جس طرح آٹے کو نکالنے کے لیے قینچی کی ضرورت پڑتی ہے، چاقو کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اس گناہ کبیرہ کو دھلنے کے لیے ہمیں توبہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آدمی اسی گناہ سے کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے تو یاد رکھیں نہ کوئی قینچی کام آئے گی اور نہ کوئی چاقو ساتھ دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کبیرہ گناہ کی جب بات آتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے پاس 3 رجسٹرز ہیں۔ رجسٹر موٹی کتاب جیسے بچوں کے اٹینڈنس یا حاضری ہوتی ہے جسے سجیل کہتے ہیں، رب ذوالجلال کے یہاں بھی 3 رجسٹر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 رجسٹر کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، تیسرے کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ 3 رجسٹر، اس میں سے ایک رجسٹر ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رجسٹر والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پھر دوسرا رجسٹر ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس رجسٹر والوں کو نہیں چھوڑے گا۔ پھر تیسرا رجسٹر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرواہ ہی نہیں کرے گا۔ پہلا رجسٹر جس رجسٹر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے اندر ان لوگوں کے نام ہیں، فہرست ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملایا کرتے، جو اللہ کے کام ہیں غیروں کے ساتھ کروایا کرتے۔ یعنی اللہ کے ساتھ صاف لفظوں میں کہا جائے تو جو چیزیں اللہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان چیزوں کو غیروں کے پاس مانگنا یہ مشرک ہے، یہ شرک ہے۔ پہلی رجسٹر والوں کے کرتوت اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی فہرست میں نام شمار ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف ہی نہیں کر سکتا۔ ہم جیسوں کی تو دور کی بات ہے، رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو اس چیز سے ڈرایا ہے، اس چیز سے دھمکایا ہے، اس چیز سے بڑے پیار و محبت کے ساتھ کہا ہے کہ میرے نبی تم تو پاک ہو، پوتر ہو، تمہارے جسم پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہے، تمہارے جسم پر کوئی لغزش نہیں ہے، تمہارے جسم پر کوئی کالا نشان نہیں ہے۔ اگر تم بھی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، تم پاک اور پوتر ہونے کے ساتھ ساتھ اگر تم بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ یا اللہ کے جو افعال ہیں دوسروں کے اندر اس کو ماننے لگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جتنے بھی زندگی کے اعمال ہیں سب کو ان پر پھٹکار ہو جائے گی، سارے کام بیکار ہو جائیں گے۔ یہ ہم جیسے مولیوں کی بات نہیں ہے، رب ذوالجلال تو اپنے لاڈلے اور پیارے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی شرکیہ افعال میں نہ پڑنا، شرکیہ اعمال کے اندر جان بوجھ کر یا انجانے میں ہو کسی صورت میں شرکیہ افعال اور اعمال کو نہ کرنا، ورنہ تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائے۔ تو رب ذوالجلال کی جو پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رجسٹر ہے اس کے اندر ان لوگوں کے نام ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تھے، یا جو چیزیں ہم اللہ کے سامنے مانگنے کی ہیں ہم دوسروں کے پاس جا کر مانگا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رجسٹر والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پھر دوسرا رجسٹر ہے، دوسرے رجسٹر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کے نام ہیں یعنی جو بھی کرتوت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پرواہ نہیں کرے گا، کیونکہ ان کا تعلق بھی اللہ سے ہے۔
مثال کے طور پر بندہ نماز چھوڑ رہا ہے، زکوٰۃ دینے سے پیچھے ہٹ رہا ہے، ذکر نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، تہجد نہیں پڑھتا، نوافل نہیں پڑھتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رجسٹر کے اندر جن لوگوں کے نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پرواہ نہیں کرتا، اگر چاہے تو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ یہ تعلق براہ راست اللہ سے ہے۔ اگر میں نماز نہ پڑھوں تو کوئی دنیا کا مائی کلال مجھے آ کر نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے کیوں نماز نہیں پڑھی۔ نماز کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے۔ میں نے مالدار ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیا تو کوئی دنیا کا آ کر بڑا سا بڑا آدمی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کیا، کیونکہ زکوٰۃ کا تعلق اللہ سے ہے۔ ایمان کا تعلق تو وہ بھی براہ راست اللہ سے ہے، اور نماز کا تعلق اللہ سے ہے۔ جتنے بھی عبادات ہیں ان کا تعلق اللہ سے ہے۔ تو یہ دوسرا رجسٹر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایسا سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے، یا اگر اللہ عذاب دینا چاہے تو عذاب دے سکتا ہے، یہ اللہ کے اختیار ہے۔ تیسرا جو رجسٹر ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک کو بھی نہیں بخشے گا، نہیں چھوڑے گا۔ پہلے یہ دو رجسٹر ہیں، ایک تو براہ راست اللہ سے شرک کرنا ایک رجسٹر کے اندر، دوسرے رجسٹر کے اندر نیک عبادات ہیں، نیک عبادت چھوڑ دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تیسرا جو رجسٹر ہے اس کا تعلق بندوں اور اللہ کے بندوں کے درمیان کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں جو بندوں کے آپسی تعلقات میں ہوتی ہیں، جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کی ناحق زمین دبانا یا کسی کے مال کو ہڑپ کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مر بھی گیا، عابد بھی ہو، زاہد بھی ہو، صالح بھی ہو، اللہ والا بھی ہو، نیکوکار بھی ہو، ساری راتیں تہجد میں گزار دیتا ہو، لیکن اس کا تعلق کسی بندے سے ایسا ہے کہ کسی سے یہ دھوکہ دیا کرتا تھا، ہاں ہر مرتبہ نہ صحیح اگر ایک مرتبہ بھی بندے کو دھوکہ دیا ہے، اگر اسی حالت میں معافی تلافی کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو ایک طرف رکھ دیں گے، لیکن اس نے جو ایک مرتبہ کسی بندے سے دھوکہ دیا تھا اس کو ایک سائڈ میں رکھ لیں گے، پھر ان دونوں کا موازنہ کرائیں گے تو اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا، کیونکہ عبادتوں کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے، دھوکہ دینے کا تعلق تو بندے کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کہے گا کہ جب تک تو اس سے معافی نہیں کرا لے گا اس وقت تیرے اعمال تجھے ساتھ نہیں دیں گے، تیری نماز تجھے جنت میں نہیں لے جائے گی، تیری ذکر و دعا تجھے جنت کے اندر داخل ہونے سے نہیں بچا سکتی، اور تیرا تہجد، تیرے ذکر و اذکار، تیرے درود شریف، جتنے بھی تیرے اعمال ہیں وہ تجھے جنت کے دروازے کے قریب پہنچا نہیں سکتے، کیونکہ تیرا تعلق بندے کے ساتھ الجھا ہوا ہے۔ جب تک بندے سے بندے کا صلح نہیں ہو جاتا اس وقت تیرے لیے جنت کا دروازہ، جنت تک پہنچنا تیرے لیے حرام ہے۔ تو یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کا ناحق مال ہڑپنا بھی یہ بندے کا حق بنتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، مال کسی کا ہڑپنا، کسی کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ میں کسی کا مال دبا دوں، کسی کے روپیے پیسوں کو ناحق ہڑپ لوں تو اس وقت اللہ معاف نہیں کرے گا، بس اتنی بات نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ اللہ کا جو دیا ہوا مال میرے پاس ہے، اللہ نے جو مجھے سرمایہ کے طور پر پونجیاں دی ہیں، اللہ نے میری کمائیوں کے اندر برکت دے کر اللہ نے اپنے طفیل سے مجھے مالدار بنایا ہے، غنی بنایا ہے، دوسروں سے بے نیاز کر دیا ہے، اللہ نے اتنی دولت دیا ہے، اگر میں اپنے ہی مال کو دوسری جگہ پر صحیح طور پر خرچ نہیں کرتا تو یہ بھی دوسرے کی حق تلفی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے کا مال لینا ہی یہ تو بندے کا حق، یہ تو ہے ہی، لیکن اپنا مال بھی اگر فضول خرچی ہو رہا ہے ہمارے سامنے، ہم جہاں پر فضول خرچی کرتے پھر رہے ہیں، اگر اسی دوسری جگہ پہ کسی محتاج کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، کسی فقیر کے گھر کے اندر کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں، ہمارا مال یہاں پر فضول خرچی میں ملوث ہے تو دوسرے کی جان جا رہی ہے، تو اس کا بھی ہمارے پاس سے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے کہ جب تو نے اپنے مال کو، اپنے پیسوں کو پانی کی طرح بہا رہا تھا تو اس وقت تیری نگاہ کے سامنے وہ بندہ بھی تھا جو صبح شام کی روٹی کو ترسا کرتا تھا، جس کے گھر کے اندر
چراغ جلنے کے لیے تیل میسر نہیں تھا تو یہ تیرا سارا مال کہاں خرچ کر رہا تھا؟ جہاں پر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کی پیشی ہوگی، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے سوالات اپنے بندے سے ہوں گے، جوانی کو کہاں پہ خرچ کیا، تو اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کس طرح سے کمایا اور کس جگہ پہ خرچ کیا۔ کچھ دنوں کی بات ہے، ہمارا جو شہر حیدرآباد ہے، میں یہ بات سمجھا کر یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے حلال کمائی سے حلال ذریعے سے کمایا ہوا مال کس جگہ خرچ کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کا ایک بہت بڑا مالدار قسم کا آدمی جس نے ایک مہنگے سے مہنگے شادی محل کر کے اپنی بیٹے یا بیٹی کا نکاح کروایا، ابھی کی بات ہے، دیکھنے میں لوگوں کی جو شبیہت ہے نا، سامنے سے لوگ جو دکھتے ہیں مالدار وہ انتہائی فقیر نظر آتے ہیں، انتہائی غریب اور لاچار ہوتے ہیں، لیکن کسی کو بتا نہیں سکتے حقیقت میں وہ کروڑ پتی نہیں رہتے ہیں، بلکہ وہ تو انتہائی غریب اور کنجوس اور بخیل رہتے ہیں۔ تو جس نے حیدرآباد شہر کے اندر اپنی بیٹی کا دھوم دھام سے نکاح کروایا تو ویسے 1-2 لاکھ روپے نہیں، معمولی اس کا خرچہ 16 کروڑ روپے کا تھا۔ اگر ممبر پر بیٹھ کر اگر میں یہ بات کہوں کہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آج کے زمانے میں جو ہم اپنی ساری پونجی جمع کر کے اپنی اولاد کا جو نکاح کرا رہے ہیں، شادی محل اچھے سے اچھا کرا رہے ہیں، شادی محل اچھا کرانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ دعوت کے اندر ان لوگوں کا شامل ہونا ضروری ہے جن کے پیٹ کے اندر بھوک کے لالے پڑے ہیں۔ ہم تو کارڈ اسی کو دے کر دعوت میں بلاتے ہیں جو لوگوں کی نظروں میں بہت بڑا آدمی جانے لگتا ہے، بہت بڑا مالدار طبقہ سمجھانے لگتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر اس آدمی کو میں نہ بلاؤں تو میرے پیچھے یہ کیا کیا بکے گا، کیا کیا کہے گا، پتہ نہیں۔ تو ہماری نظریں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت بڑا شادی محل تیار کیا، بیٹے کو دلہا بنا کے اس کا اچھے طریقے سے انتظام کیا، اور اندر آنے کی انٹری ان لوگوں کو ہم دیتے ہیں جو بہت بڑا مالدار قسم کا طبقہ ہوتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو آج کل کی ہماری شادیاں ہو رہی ہیں، اگر خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس شادی کے اندر کروڑوں روپے کو خرچ کر دیا جائے تو وہاں پر جو فضول ہوتا ہے، کھانے کے علاوہ ایک پلیٹ میں کھانا لگا دے، کئی آدھے قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کھانے کو کھا کر کے ہاتھ ہٹا دیتے ہیں، اس کا بچا ہوا کھانا اللہ کی حلال کی ہوئی کمائی سے اس کو لے جا کر خرید کر لاتے ہیں، اس کھانے کو ڈسٹ بن میں اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ جتنا صبح سے لے کر شام تک جتنی فضول خرچی ہوتا ہے، جتنا ڈسٹ بن کے اندر ڈالا جاتا ہے، ان پیسوں سے ایک غریب بچے یا بچی کا نکاح آرام سے ہو سکتا ہے۔ اتنی فضول خرچیاں ہیں۔ تو میں وہ بتا رہا تھا کہ وہ حیدرآباد کا جو شخص تھا، ایک طرف تو مالدار قسم کا تھا، تو دوسری طرف مسجد کا متولی، مسجد کا منتظم، مسجد کو سنبھالنے والا تھا۔ تو میں ایسے لوگوں کی حیثیت پر بتلانے کے لیے چلا، اپنی بیٹی کا تو نکاح دھوم دھام سے 16 کروڑ روپے لے کر کرا دیا، لیکن وہ تو کسی مسجد کا متولی تھا، منتظم تھا، ایک ہیڈ تھا، ایک اس کی مسجد کا جو امام ہے، جو مسجد میں آدمیوں کو نماز پڑھانے لگتا ہے، دوسروں کے بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم دینے لگتا ہے، اس سے واسطہ پڑ گیا۔ چونکہ ہمارے یہاں یہ چیز عام ہے کہ جو بھی مساجد کے امام ہوتے ہیں انہیں امام کی حیثیت سے دیکھا نہیں جاتا، بلکہ یہ سمجھا جاتا کہ یہ ہمارے رہنے پر رکھنے پر کام کر رہے ہیں۔ بات ایسی نہیں ہے، کسی امام کو کوئی امام مجبور نہیں ہے، جس طرح اور لوگ بھی کماتے ہیں کیا امام کما نہیں سکتا؟ کیا اور لوگ تجارت کرتے ہیں کیا اسی طرح امام تجارت نہیں کر سکتا؟ آج ہمارے دماغوں کے اندر یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے دینے پر یہ رہ رہا ہے، امام کسی کا نوکر نہیں ہوتا، امام تو کسی بیچنے والی چیز کا نام نہیں ہے، مولویت کسی بکاؤ کا نام نہیں ہے، مولویت کسی کے دباؤ میں آ کر کام کرنے والے کا نام نہیں ہے، ارے مولویت تو خدا کے پیغام کو عام کرنے والے
والے کا نام ہے، مولویت تو خدا کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے والے کا نام ہے، مولویت تو انصاف پر کام کرنے والے کا نام ہے، مولویت تو حق کی آواز کی للکار کو بلند کرنے والے کا نام ہے۔ ہمارے دماغوں کے اندر جو بات ہے وہ بات نہیں ہے، ہم مجبور نہیں ہیں۔ تو اسی طرح جو وہ 16 کروڑ روپے جس بندے نے خرچ کیا تھا، اس کی مسجد کا حال میں بتانے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ اسے ضرورت پڑی امام کو کہ اس کی والدہ بیمار تھی، تو گیا، چونکہ مسجد کے جو ہلچل کرنے والے لوگ ہیں ان سے تو اجازت لینی پڑتی ہے، فلاں جگہ جانا ہے تو اجازت لینا پڑتا ہے، گویا کہ ہمارے سردار ہیں۔ ہاں اگر کوئی مسجد کا جو متولی ہے، ایک جمعہ نہیں آتا، 2 جمعہ نہیں آتا، سال مسجد کی طرف نہیں آتا، کوئی پوچھنے والا نہیں، اگر امام 2 منٹ کے لیے کہیں باہر سے تاخیر ہو جائے تو سارا جو جھمیلا اس پر پڑنے لگتا ہے، یہ امام کی حیثیت ہے۔ تو حیدرآباد کا جو وہ بندہ تھا مالدار قسم کا، اس نے اس کا جو امام تھا اس کے پاس گیا، جا کر پوچھا کہ میری والدہ بیمار ہے، میں اپنے شہر اس کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اجازت مل گئی۔ متعینہ دن کی چھٹی تھی، 6-7 دن کی چھٹی تھی، تو یہ بندہ لے گیا، جو امام تھا۔ لے جانے کے بعد چونکہ والدہ کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی تو انتہائی طبیعت بالکل سنبھلنے کے قابل نہیں تھی، تو وہاں پر گاؤں جانے کے بعد کچھ دن اور ہو گئے، تقریباً ایسا سمجھے کہ جتنی چھٹی تھی اس سے 4-5 دن ایکسٹرا ہو گئے۔ جب واپس آنے لگتا ہے تو آنے کے بعد وہ جو 16 کروڑ روپے کا مالدار تھا امام پر برسنے لگتا ہے۔ اگر اتنا کر دیتا تو بھی کافی تھا۔ آنے کے بعد کہا، جو دوسرے مسجد کے چلانے والے اور کمیٹی ہوتی ہے ان سے کہا کہ اس امام نے 4 دن بلا اجازت کے تاخیر کر کے مسجد کو پہنچا ہے کہ اس کی 10,000 تنخواہ میں سے 4,000 کاٹ۔ 4 دن کی تاخیر، بلا اجازت کی تاخیر تھی تو 4,000 کاٹنے کا کہا ہے۔ ایک طرف دیکھیں کہ اپنی بیٹی کی شادی پر 16 کروڑ خرچ کرنے والا بھکاری بن کے بیٹھا ہے، غریب بن کے بیٹھا ہے، فقیر بن کے بیٹھا ہے۔ کیا اسے یہی آدمی ملا تھا، اپنا امام یہی ملا تھا کہ اس کی تنخواہ میں سے 4,000 کی پونجی کو نکال لیا؟ اس بیچارے کی غلطی کیا تھی؟ بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے اپنے امام کو اس کا صحیح درجہ نہیں رکھا ہے، ورنہ اس کے حق کے اندر جو کرنا یہ تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی میں امام کو بلاتا، اس میں سے ایک موٹی سی رقم ہبے کے طور پر، تحفے کے طور پر جو اپنی بیٹی کا نکاح پڑا تھا اس کے حوالے کر دیتا۔ یہ تو اس سے بڑا فقیر نکل پڑا، بلکہ 10,000 میں سے اپنے امام کی 4,000 بھی تنخواہ کو لے لیا ہے۔ یہی امام کی حیثیت ہے ہمارے لوگوں کی۔ جو ہمارا باپ اگر کل کا دن مر کر پڑا ہو کر سامنے لے کر آ جائے کو کون نماز پڑھاتا ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر اگر بلائیں مصیبتیں جنم لیتی ہیں تو ان کو دور کرنے کے لیے، درود پڑھنے کے لیے، عملیات کے لیے، یا اللہ اور اللہ کے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے کس کو بلایا جاتا ہے؟ ہر موڑ پہ امام کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب امام کی باری آتی ہے تو تنخواہ کو نکالا جاتا ہے۔ یہ مسجد کے منتظم کہلانے کے لائق نہیں ہے جو امام کو ٹارچر کرتے ہیں۔ ہماری ہر دینی ضروریات کو امام کے سامنے لا کر رکھتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، ہم لوگ اگر بیمار پڑ جاتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ہم جانتے ہیں چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ابھی چیک اپ نہیں کرتا، جانے سے پہلے ہمیں 500 روپے کی فیس بھر کر اندر جانا پڑتا ہے۔ پھر اندر جانے کے بعد اس کی جو دوائیاں ہیں، انجیکشن وغیرہ ہوتا ہے، اس کی الگ سے ہمیں رقم دینی پڑتی ہے۔ صرف انٹری کے لیے، ٹوکن کے لیے 500-250 دے کر اندر جانا پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے ہر مسائل کا حل اگر طہارت سے لے کر، نماز سے لے کر، عبادات سے لے کر، وضو سے لے کر، روزے سے لے کر، حج اور عمرے کے مسائل سے لے کر اگر ہمارے پاس آ کر محلے کے ہو، شہر کے ہو، کوئی بھی آدمی ہمارے پاس پہنچ سکتا ہے تو ہم اسے مسائل بتاتے ہیں، تو ہم اس سے کون سی فیس مانگتے ہیں، کون سی تنخواہ اس سے ہم رقم لے کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔
سارے لوگوں کے جو دینی کام ہے، دینی مسائل تو ہم فری میں کرتے ہیں، یہ ہماری حیثیت ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی امام ہے ان کو پیسے لے جا کر دیں، یہ نہیں ہے، بلکہ امام کی ایک حیثیت ہوتی ہے، امام کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، امام کی ایک ویلیو ہوتی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر رسول پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو نمازیں پڑھایا کرتے تھے، اسی ممبر پر لوگوں نے اس کو لائق سمجھ کر کے ممبر پر کھڑا کیا ہے، اسی آدمی کا نام امام ہے۔ لوگوں کے ہر مسائل کو مد نظر رکھ کر اس کا بھرپور خیال کرنے والے کا نام امام ہے، لیکن امام کا، اس کے منتظمین کا، اس کے محلے والوں کا جو رویہ ہوتا ہے بالکل مخالف اور الگ الگ ہوتا ہے۔ تو جتنی یہ اماموں پر زیادتی ہوتی ہیں، میں ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ بعض مساجد ہم نے ایسے دیکھے وہ بھی بہت کم ہے جہاں پر امام کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے، اس کی ہر ضرورت کو مد نظر رکھ کر اس کے سامنے اس کو فراہم اور مہیا کیا جا سکتا ہے، بہت کم ایسی جگہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور ایک بات ہو، ہمارے ذہنوں کے اندر اور ایک بات ہوتی ہے کہ مسجد کا یہ خادم ہے، یہ مؤذن ہے۔ یاد رکھیں، یہ مؤذن معمولی کام نہیں ہے، آگے چل کر ہمیں قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جن کی گردنیں لمبی ہوگی تو ہم سمجھ لیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ہر کونے میں رات میں صبح کے وقت اٹھ کر آ کر اللہ کے نام کو بلند آواز سے کہا کرتے تھے، رات کی تاریکی میں بھی آ کر جب لوگ شراب پی کر نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، شراب پی کر گٹکے کھا کر کے اپنے بستروں پر پڑے ہوتے ہیں، رات کے ٹھیک 8 سوا 8 بجنے لگتے ہیں، تو اس وقت یہی مؤذن آ کر اللہ کے نام کو بلند کرنے لگتا ہے، تو کل قیامت کے اندر یہ نشانی ہوگی، دنیا کے اندر جو بھی اللہ کے نام کو بلند کرنے والا ہوگا اس کی گردنیں لمبی ہوگی، تو دور سے امت دیکھ کر کہے گی ہاں ہاں یہی وہ شخص ہے جس کو ہم دنیا کے اندر تانے دیا کرتے تھے، ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کے اندر ہم عزتیں گھٹایا کرتے تھے۔ اس وقت کے افسوس کرنے سے کوئی افسوس کام نہیں آئے گا۔ ارے اذان دینا تو حضرت بلال کی شان ہے، اذان دینا تو حضرت بلال کی سنت ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں باہر سے ایک طبقہ آتا ہے، مالدار آتا ہے، جس کی کمر کو اللہ نے میخ ٹھونک دی ہے، جسے اپنی مالداری کا نشہ لگ چکا ہے، جسے اپنی مالداری پر غرور اور تکبر اکڑ نے اس کے اندر جنم لے لیا ہے، ایسا مالدار طبقہ آتا ہے، کہتا ہے کہ موزن صاحب کچرا دکھ رہا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا۔ میں پوچھتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ اللہ نے ان کی کمر کو میخوں سے ٹھوک دیا ہے کہ اللہ کے گھر میں یہ جھک نہیں سکتے۔ ارے جو مسجد، جو ہم جس کو مسجد سمجھتے ہیں، نہ مسجد کا امام خادم ہے اور نہ مسجد کا مؤذن مسجد کا خادم ہے، بلکہ امام سے لے کر آنے والا آخری سب کا مقتدی بھی اللہ کے گھر کا خادم ہے۔ ہم کسی کو آرڈر نہیں کر سکتے، ہم بھی اس کے غلام ہیں اور لوگ بھی اس کے غلام ہیں، لیکن کسی پر حکم کرنا یہ اس کی حق تلفی ہے۔ ہم جو امام اور مؤذن کی تنخواہ دے رہے ہیں، ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم پیسے دے رہے ہیں تو یہ مسجد کی صفائی کرے گا۔ مسجد کی صفائی مؤذن کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مؤذن کا کام ہے کہ اللہ کے گھر کی ٹھیک طور پر نگرانی کرے، مسجد کی جو چیزیں اسے کوئی اور نہ لے جائے، مسجد کی صفائی کے لیے۔ اور مسجد کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے لیے صفائی کے لیے الگ سے بہت چیزوں کو مہیا کیا جاتا ہے، صفائی کے لیے باہر سے لایا جاتا ہے، لیکن جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ایک مسجد کی بات نہیں ہے، ہر مسجدوں کی بات ہے۔ امام مؤذن کو لا دیا کہ بھائی ہم تو ان کو تنخواہ دے رہے ہیں، ہم تو ان کو تنخواہ دے رہے، کوئی کچرا پکوڑا کرکٹ چھوٹا پڑا ہوا مل جائے تو ان کی کمر جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ وہ قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے اندر وقت پر نماز نہیں پڑھتا، سجدہ نہیں کرتا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سجدے کا حکم دے گا تو ساری امت سجدے میں پڑ جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ میں بھی وہاں ہوں گا، آپ بھی وہاں ہوں گے، ہم سارے سجدے میں گر پڑ جائیں گے، لیکن جو دنیا کے اندر نماز کے اوقات میں اپنے اوقات کو برباد کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی کمر پر سیل ٹھوک دے گا کہ یہ نہ جھکے، دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ مؤذن کی منادی ہوتی رہی، نماز کا وقت آتا رہا، لیکن یہ لوگ جو آج سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور یہ لوگ جو سجدہ کرنے ان کے اندر طاقت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کل ان لوگوں کے پاس جھکنے کے لیے طاقت تھی، انہوں
انہوں نے اپنے آپ کو منع کر دیا ہے، لیکن آج ہم نے اپنی طاقت سے ان کو جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ نہ جھکیں گے، جو جھک جائیں وہ اللہ کی طرف سے سجدے میں گر گئے ہیں، اور جو کھڑے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کمر کو میخ سے سیل ٹھونک دے گا، میخ ٹپکا دے گا کہ یہ نہ جھکے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بے نمازی ہے۔ میں جو بات کر رہا تھا کہ جو مالدار طبقہ آتا ہے مؤذن پر حکم کرتا ہے کہ یہ اٹھاؤ، اس کی پیٹھ نہیں جھکتی، اس کی کمر نہیں جھکتی، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمر پر دنیا ہی میں سیل کو ٹھوک دیا ہے، میخ لگا دیا ہے۔ تو یہ بھی حقوق تلفی ہیں جو میں بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 3 رجسٹر ہوں گے۔ ایک رجسٹر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اس میں مشرکوں کی فہرست ہوگی۔ دوسرا رجسٹر ہے جس کے اندر عبادت میں کمیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چاہے تو معاف کر دے گا، نہیں تو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن تیسرا جو رجسٹر ہے اس میں ایک دوسرے کی حق تلفیاں ہیں، یہی وہ حق تلفیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے اگر کسی کی حق تلفی کو ہم پورا نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن اور حدیث کی جو روشنی میں جو اعمال ہمارے سامنے اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے ان پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔